بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بابرکت زندگی اور ان کی قوم سمود کے انجام کا ذکر کریں گے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں ایمان، صبر اور اللہ کی نشانیوں کی قدر کرنے کا سبق دیتی ہے۔ قوم سمود کا تعارف۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو سمود کہا جاتا ہے۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بعد وجود میں آئی۔ یہ لوگ نہایت طاقتور، ہنرمند اور آسائشوں میں ڈوبی ہوئی قوم تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر عالی شان گھر اور قلعے بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ: اور تم پہاڑوں کو تراش کر بڑے شوق سے گھر بناتے ہو۔ سورہ الشورى آیت نمبر 149۔ ان کی زمین سرسبز، کھیتیاں شاداب اور دولت بے شمار تھی، لیکن یہ سب کچھ ملنے کے باوجود یہ لوگ اللہ کے نافرمان اور بتوں کے پجاری بن گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت۔ اللہ نے انہی لوگوں میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ ان کی قوم کے سردار، سب سے سمجھدار اور نیک انسان تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا اور کہا، ترجمہ: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 73۔ قوم نے کہا، ترجمہ: اے صالح، ہم تم سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، کیا تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے روکنا چاہتے ہو؟ وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمارے لیے کوئی زبردست نشانی دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ان کے لیے ایک عجیب و غریب معجزہ ظاہر فرما دیا۔ ایک دن قوم کی آنکھوں کے سامنے ایک بڑی چٹان پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حاملہ اونٹنی نمودار ہوئی۔ یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، بلکہ یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی خاص اونٹنی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 73۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی قوم، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ شروع میں کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت پھر بھی کافر رہی۔ جب وہ اونٹنی روزانہ بہت زیادہ پانی پیتی اور ان کا چارہ بھی کھا جاتی تو یہ لوگ تنگ آ گئے۔ آخرکار قوم کے سرداروں نے سازش کی اور ایک دن اس اونٹنی اور اس کے بچے کا قتل کر دیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ، ترجمہ: انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 77۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: تم اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، پھر عذاب آ جائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 65۔ 3 دن کے بعد اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ ایک زبردست چیخ اور زلزلے نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ قرآن میں آیا ہے کہ، ترجمہ: پھر ایک زلزلے نے انہیں پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 78۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور چند مومنین بچا لیے گئے۔ قوم سمود کے آثار آج بھی مدائن صالح سعودی عرب میں موجود ہے، جہاں پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے گھر اور قبریں نظر آتی ہیں۔ یہ آثار آج بھی انسان کو نصیحت کرتے ہیں کہ کیسے ایک طاقتور قوم اللہ کے غضب کا شکار ہو کر مٹ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا ہلاکت کا باعث ہے۔ دنیاوی طاقت اور شان و شوکت انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، انبیاء کرام کی اطاعت میں ہی نجات ہے۔ ایمان کے بغیر دنیا کی آسائشیں بیکار ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت صالح علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں انبیاء کرام کی راہ پر چلنے، توحید پر قائم رہنے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔